کہانی انجوائے کے معزز سامعین، ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ پرانے دور ہندوستان میں فرقان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا بس اسٹاپ پر رک گیا۔ وہ کافی پریشان تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ اور فکر مندی تھی۔ وہاں بس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کافی سوچیں اس کے ذہن میں تھی۔ وہ ایک دوسرے شہر میں دیری سے یہاں کام کرتا تھا۔ کام اس کا ٹھیک تھا۔ ہر مہینے وہ باقاعدگی سے اپنی بیوہ ماں کو پیسے بھیجتا۔ آج اس کی جیب میں ایک خط پڑا تھا جو وہ اپنی ماں کو بھیجنا چاہ رہا تھا، مگر کافی دنوں کی کوشش کے باوجود وہ خط پوسٹ نہ کر سکا۔ فرقان کی نوکری چھوٹ چکی تھی۔ اس کی جیب میں فقط 9 روپے ہی تھے۔ 9 روپے ویسے تو کوئی رقم نہیں ہوتی، مگر اگر کسی شخص کی نوکری چھوٹ جائے، وہ بے روزگار ہو جائے اور اس کے پیچھے کوئی آس لگانے والے ہو تو یہ رقم کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ وہ ماں کو یہ لکھ کر بھیج رہا تھا کہ ماں، میری نوکری چھوٹ چکی ہے، اب میں پیسے نہیں بھیج سکوں گا۔ مگر اس خط کو پوسٹ کرنے کی ہمت فرقان میں نہ تھی۔ اچانک تیز ٹائروں کی آواز سے وہ چونکا۔ سامنے سے آتی بس، وہ اس میں سوار ہو گیا۔ اپنی سوچوں میں گم وہ شہر کی سڑکوں کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ ماں کا کیا ہوگا۔ بس چھوٹے موٹے موڑوں سے مڑتی آخر اسے اس کی منزل تک لے گئی۔ فرقان نے اتر کر دائیں بائیں دیکھا اور سامنے ایک خستہ سے ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ پورا دن ہو گیا اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ سوچا تھوڑا کھا پی لیا جائے، مگر ہوٹل کے قریب پہنچنے سے پہلے اس نے احتیاطاً اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اچانک چونک پڑا۔ اس کی جیب کٹ چکی تھی۔ وہ بہت پریشان۔ اکلوتے 9 روپے بھی اب نہیں رہے۔ سفید پوشی اور شریفانہ دور تھا۔ لوگ اپنی مشکلات لوگوں کو بتاتے ہچکچاتے تھے۔ وہ بوجھل قدموں سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ ایک ٹوٹا پھوٹا کوارٹر تھا۔ فرقان اس میں تھکا ہوا داخل ہوا تو اس سے گھر کی دہلیز کے نیچے سے ایک خط کو دیکھا۔ یہ خط اس کی ماں کا تھا جو اس نے پوسٹ کیا۔ بڑے سہمے ہوئے انداز میں اس نے اس خط کو ہاتھ لگایا اور ڈر گیا کہ کہیں ماں نے پیسوں کا تقاضا نہ کر دیا ہو۔ مجبوراً جب اس نے خط کھولا تو اس کی تحریر پڑھ کر وہ حیران رہ گیا۔ تحریر میں اس کی ماں اسے بتا رہی تھی کہ تمہارے بھیجے ہوئے 50 روپے مجھے مل گئے اور بیٹا تم احتیاط رکھا کرو، ہماری فکر زیادہ نہ کرو اور اپنے کام سے توجگی سے لگو۔ فرقان بڑا حیران تھا کہ یہ پیسے آخر کون بھیج رہا ہے، کس نے یہ پیسے انہیں بھیج دیے۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے تو فرقان کے گھر بھی ایک خط موصول ہوا جس میں لکھا تھا، بھائی فکر کیوں کرتے ہو، تمہارے 9 روپے اور میرے 29 روپے ملا کے جو رقم بچی وہ میں نے ماں کو بھیج دی۔ ماں تو سب کی ماں ہوتی ہے، تمہارا بھائی جیب کترا۔ تو دوستو، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اچھی لگے تو لائک کریں، کامنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔